أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. کانا کلامنا فی الزکوٰۃ، یعنی ہمارا درس اور گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر یا واجب ہونے کے بارے میں چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی، کس پر واجب ہوگی. یہ ہماری گفتگو کا محور. ہم نے بہت ساری باتیں گزشتہ دروس میں بیان کی، جیسے کل بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ مال مغصوب میں واجب نہیں ہوگی، نہ ہی غاصب پر اور نہ ہی مالک پر. مثلا غاصب پر یوں واجب نہیں ہوگی کہ وہ غاصب ہے، مالک نہیں ہے، اور مالک پر یوں واجب نہیں ہوگی کہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے پاس ہی نہیں ہے مال. صحیح. غائب پر نہیں ہے، اگر غائب کے وکیل کے ہاتھ میں مال نہیں ہے تو پھر غائب پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی مال کہیں اور ہے، غائب ہے، اور مالک کہیں اور ہے، اور جو وکیل اس کا وکیل کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اس کے ولی کے ہاتھ میں بھی مال نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں رہن پر زکوٰۃ واجب ہے، وقت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زال اور مفقود پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے کل اس کی قدر ممکن شرح کی تھی. زال جو حیوان گم ہو جائے، جو جانور گم ہو جائے. کتنے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 3. انعام الثلاث. کون کون سے؟ ابل، غنم اور بقر. ان 3 پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اگر یہ مثلا زال ہو یعنی کھو جائے تو ان پر ہونے کے بعد زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور نہیں مال مفقود پر. کل ہم نے اس کی شرح کی تھی کہ زال یعنی جانور کھویا جائے اور مال مفقود یعنی مال کھویا جائے، فقد ہو جائے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اور اگر اس پر کچھ سال گزر جائے اور پھر وہ واپس آ جائے. کہہ رہے ہیں زکاۃ لسنۃ ہی استحبابا، تو صرف اس سال کی زکوٰۃ وہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ اس سال جو ہے اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے استحبابی طور پر. کہہ رہے ہیں والقرض، اور قرض پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یرجع الی صاحبہ، قرض اگر جو ہے وہ دیا ہوا ہے کسی کو تو جو قرض دیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ وہ صاحب قرض تک واپس آ جائے. وللدین حتی یقبضہ، اور نہیں دین پر زکوٰۃ واجب ہے یہاں تک کہ وہ اس کو قبض کر لے، یعنی اس کے ہاتھ میں آ جائے. اب شاید آپ کے دماغ میں سوال چل رہا ہوگا کہ جناب قرض اور دین ایک ہی تو چیز ہے. یہ شاید سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا من فرق بین القرض والدین، قرض اور دین میں کیا فرق ہے؟ قرض بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے. ممکن ہے کہ ایک ہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرض اور دین الگ ہے. قرض یہ ہے جیسے علماء نے بیان کیا ہے، علماء نے شرح کی ہے کہ قرض یعنی آپ کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ 1000 روپے دیتے ہیں کسی کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، جیسے بھی آپ موقع ہو. تو آپ یہ 1000 روپیہ یا 2000 روپے یا 4000 یا 10,000 جو بھی آپ دے رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پیسے دے رہے ہیں. لو بھائی آپ کو ضرورت ہے، آپ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ اٹھا کے 1000 جتنی ضرورت تھی اسے 2000 4000 10,000 آپ نے اٹھا کر اس کو 2000 روپے 4000 روپے 10,000 روپے اپنے ہاتھ سے دے دیے. یہ کیا ہے؟ قرض ہے. دین کیا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ نے کسی کو اپنی گاڑی دی ہے جس کی قیمت 50,000 ہے مثلا. تو اب یہ اس کے اوپر اگر اس نے اس وقت پیسے نہیں دیے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دین ہے. یعنی رہنے مال نہیں دیا ہے، پیسے نہیں دیے، گاڑی دی ہے. اب جو اس کا پیسہ اس نے نہیں دیا ہے اس کے اوپر قرض ہے، وہ دین ہے. یعنی 2 مہینے میں دے، 1 مہینے میں دے تو اسے دین بولا، اسے دین کہا جاتا ہے. تو چاہے قرض ہو، اگر قرض دیا ہے
تو جب تک صاحب قرض تک نہ پلٹ جائے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جب تک صاحب قرض کے پاس واپس نہ آ جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور نہ ہی دین پر زکوٰۃ واجب ہے حتی یقبضہ، حتی یقبضہ الدین، یعنی حتی یقبضہ یہاں تک کہ وہ آ جائے اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ اس کو لے لے دین کو دین. بات واضح ہوئی یہاں تک؟ فَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ، بس اگر تاخیر جو ہو رہی ہے، جو لیٹ ہو رہا ہے، جو تاخیر ہو رہی ہے، وہ صاحب قرض کی طرف سے ہے، مدیون کی طرف سے نہیں ہے. مدیون دینا چاہتا ہے، صاحب قرض ابھی لے نہیں رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ کہہ رہے قیل، اور ہے یہ کیا تجب الزکوٰۃ علی مالکہ، کہ اس کے مالک پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، کیونکہ جس پر قرض ہے وہ قرض دینا چاہ رہا ہے، لے نہیں رہے ہیں. جب آپ لے لے رہے ہیں تو آپ بھی تو نہیں لے رہے ہیں، وہ تو دے رہا ہے. اب قرض جو تھا تو دے رہا ہے، آپ نہیں لے رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. وقیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو کوئی ایسے دو قول، ایک قول کہ اگر قرض لوٹا رہا ہے قرض والا جس پہ قرض تھا اور صاحب قرض نہیں لے رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک، کس پر؟ صاحب قرض پر. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. دوسرا قول کیا ہے؟ وقیل لا، یعنی لا یجب، کہ لا تجب، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. والاول احوال، صاحب شرائع کا کیا نظریہ ہے، کیا رائے ہے ان کی؟ ایھا الفقیہ ما رأیک فی ھذہ المسئلہ، تو کہتے ہیں والاول احوال، وہ کہتے ہیں کہ میری اعتبار سے، میرے اعتبار سے پہلے والا جو نظریہ اور رائے وقیل ہے وہی احوط ہے، یعنی تجب الزکوٰۃ علی مالکہ. واضح؟ یعنی والکافر تجب علیہ الزکوٰۃ، کافر پر زکوٰۃ واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، کافر پر واجب ہے. تو عبادات ہے، وہ اطاعت ہے اللہ کی، وہ اطاعت ہر بندے عبد پر واجب ہے. مولا کا یہ حق ہے اس کے عبد پر، غلام علی صاحب، مولا کا یہ حق ہے اس کے عبد پر کہ اس کی اطاعت کی جائے. بندے کے اوپر ضروری ہے، عبد کے اوپر ضروری ہے کہ مولا کی اطاعت کرے، عبادت کرے اس کی. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، سب چیزیں واجب ہیں، لیکن اس سے صحیح نہیں ہے، وہ کافر ہے، لیکن واجب نہیں اس کے اوپر. والکافر تجب علیہ الزکوٰۃ، کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن لا یصح منہ اداؤھا، لیکن اس کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے. لأنہ لیکن لا یصح منہ من الکافر اداؤھا ادا الزکوٰۃ، لیکن کافر سے صحیح، کافر کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اس کو ادا کرنا صحیح نہیں. فَإِذَا تَلَفَتْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَمَانُهَا وَنَحْوَ، یعنی اگر تلف ہو جائے مال زکوٰۃ تو اس کے اوپر زمان نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ادا کرنا اس سے صحیح نہیں ہے، تو پھر زمان، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ ضامن نہیں ہے. والمسلم اذا لم يتمكن من اخراجها، اور مسلم پر بھی زمان نہیں ہے اگر وہ متمکن نہ ہو زکوٰۃ کے نکالنے پر. یعنی زکوٰۃ واجب تھی، فرض کیجئے نصاب موجود تھا مسلمان کے پاس، لیکن مسلمان اس مال زکوٰۃ کو اپنے مال سے جدا کرنے پر یا زکوٰۃ کے نکالنے پر متمکن نہیں تھا، قادر نہیں تھا، قدرت نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے ممکن نہیں تھا. تو اگر یہ مال تلف ہو جائے تو کیا یہ مسلمان ضامن ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قادر نہیں ہے، متمکن نہیں ہے نکالنے پر.
تو اسی طریقے سے اگر کافر کمال تلف ہو جائے تو کیا وہ ضامن ہوگا زکات کا؟ نہیں، واجب ہے اس پر زکات، اس سے نکالنا صحیح نہیں ہے. جب نکالنا صحیح نہیں ہے، ادا کرنا صحیح نہیں ہے، تو اب اگر وہ طلب ہو جائے تو وہ ضامن بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے مسلم اگر متمکن نہیں ہے اس کے نکالنے پر، تو اگر وہ طلب ہو جائے مال تو وہ اس کا ضامن نہیں ہے. وہ طلبت لم يجب، وہ طلب ہو جائے تو یہ مسلمان بھی ضامن نہیں. وَلَوْ تَمَكَّنَ وَفَرَّطَ، اور اگر متمکن ہو زکات نکالنے پر، صحیح زکات نکال سکتا تھا، متمکن تھا، قدرت رکھتا تھا، وَفَرَّطَ، لیکن کوتاہی کی، جان بوجھ کے تفرید کی، نکال سکتا تھا نہیں نکالا، اب کیا ہے؟ ضامن ہے، کیونکہ نکال سکتا تھا نہیں نکالا تو اب یہ مال طلب ہو گیا ضامن، اور طلب بھی کیا؟ تفرید کی اس نے، تو یہ ضامن ہے. وَلَوْ تَمَكَّنَ وَفَرَّطَ، واضح ہے کچھ واضح ہے. وَالْمَجْنُونُ وَالطِّفْلُ لَا يَأْمَنَانِ إِذَا أَحْمَلَ الْوَلِيُّ، اور مجنون اور بچہ یہ دونوں ضامن نہیں ہے جب ولی کی طرف سے جو ہے وہ دیر ہو، جب ولی نہ نکالے، ولی ادا نہ کرے. مع القول بالوجوب فی الغلات والمواشی، اگر ہم اس قول کو اختیار کریں کہ جو نظریہ یا رائے یہ کہتی ہے کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس پر؟ غلات میں اور مواشی میں. فی الغلات والمواشی، یعنی جب ہم اس قول کو تسلیم کر لیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن کس مال میں؟ غلات اور مواشی. یہ آج کا ہمارا درس تھا جس میں ہم نے بعض زکوٰۃ کے بعض امور کے بارے میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہوتی ہے، کس پر واجب ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، یہ ہم نے، اور کون ضامن ہوتا ہے اور کون ضامن نہیں ہوتا اگر مال تلف ہو جائے. تو یہ ہم نے اس بارے میں قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی. یعنی قرض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے صاحب تک پلٹ جائے، ٹھیک، مالک تک آ جائے، واپس ہو جائے، قرض واپس آ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. نہ ہی دین پر زکوٰۃ واجب ہے یہاں تک کہ اس کو وہ قبضے میں لے لے. اگر تاخیر ہے صاحب قرض کی طرف سے، صحیح، یعنی جس پہ قرض ہے، مدیون جو ہے وہ قرض دینا چاہتا ہے لیکن صاحب قرض لے نہیں رہا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے زکوٰۃ اس کے مالک پر، اور ایک قول یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. صاحب شرائع کیا فرماتے ہیں؟ فالاول احوط، پہلا نظریہ ہی یعنی میرے نزدیک احوط ہے، یعنی زکوٰۃ صاحب مال پر واجب ہے، ٹھیک، صاحب پر واجب ہے، یعنی جس کا جو قرض دینے والا ہے. پھر بتایا کہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کافر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن اس سے اس کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، کافر پر ایسی زکوٰۃ بھی واجب ہے لیکن نہ نماز اس سے صحیح ہے نہ روزہ اس سے صحیح ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس سے صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ طلب ہو جائے مال تو کیا ضامن ہوگا کافر کا؟ نہیں، واجب کو نکالنا ادا صحیح نہیں تھا، اس کے لیے ادا کرنا صحیح نہیں تھا تو وہ ضامن بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ متمکن نہیں ہے، نصاب ہو گیا لیکن متمکن نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جدا کر سکے یا زکوٰۃ کو پہنچا سکے، ادا کر سکے، صاحب یعنی مستحق تک پہنچا سکے، وہ قادر نہیں ہے، متمکن نہیں ہے، اور مال طلب ہو گیا تو یہ مسلمان بھی ضامن نہیں ہے. صحیح. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انسان متمکن تھا زکوٰۃ کے جدا کرنے پر، نکالنے پر، مستحق تک پہنچانے پر، لیکن اس نے تفریق کی تو وہ ضامن ہے. مجنون بچے کو ضامن نہیں ہے اگر ان کا ولی جو ہے وہ اس میں وہی کوتاہی کرتا ہے، ادا نہیں کرتا، پہنچاتا نہیں یا ٹال مٹول کرتا ہے، جو بھی بہرحال. اس قول کے ساتھ اگر ہم اس قول کو مان لیں کہ بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے غلات میں اور مواشی میں، اس قول کو مانتے ہوئے اگر ہم اس قول کو تسلیم کر لیں اور ہم اس قول کے قائل ہو جائیں، اس رائے پر عمل کریں، پھر اس رائے کو ہم جو ہے مان لیں
تو اس وقت پر بچے کے اوپر زبان نہیں ہے. نقتفی علی المقدار، باقی سہجی غدن انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طالعوا وراجعوا، مطالعہ کریں، وباحث، مراجعہ کریں، مطالعہ کریں اور مباحثہ کریں. صحیح. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ معلوم کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا درس میں تمام ہوتا ہے. النظر الثانی انشاءاللہ یہ کل ہے. فی امان اللہ، خدا حافظ. محمد وآل محمد.